نام ہے وہابی نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب۔ کوئی بولنے کی جرت نہیں کرتا۔ بہرحال میں اس کے اوپر دو چار باتیں ایک اولو العلم قائما بالقسط کے تحت انصاف پر قائم رہتے ہوئے، یعنی بالکل ایکسٹریم میں ریلیجس لوگوں کا بھی موقف اڈاپٹ نہیں کروں گا اور نہ بالکل ایکسٹریم سیکولر لوگوں کا۔ دونوں چیزوں کی اپنی جگہ اہمیت موجود ہے، لیکن اس کا بیلنس ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں یہ بات تو طے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ایک مؤمن مرد کو ایک وقت کے اندر 4 شادیوں کی اجازت دی ہے۔ سورۃ النساء کے اندر شروع ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرما دیا ہے، اور سورہ نساء کاش ہم پڑھنا سیکھیں اور خصوصاً اپنی بچیوں کو اور عورتوں کو اس کو ضرور سورہ نساء کو کور کروائیں تاکہ ان کو احکامات پتہ چلیں۔ بلکہ کل میں نے جمعہ پڑھا ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کی مسجد میں H11 کے اندر اسلام آباد میں، تو ان کے ہسبینڈ سے ملاقات ہوگی، ڈاکٹر زبیر ادریس حفظہ اللہ تعالیٰ، بڑے جینٹل مین ہیں۔ تو اسی ٹاپک پہ میں ان سے ڈسکشن کر رہا تھا، تو پتہ چلا کہ انہوں نے سمر کورس شروع کروایا ہوا ہے 1 مہینے کا، 12 جون سے لے کے 12 جولائی تک، جس میں جو تھوڑی سمجھدار بچی ہیں ان کو وہ سورہ نساء مکمل کور کرواتے ہیں۔ سورہ نساء کے اندر بے شمار مضامین ہیں، شرک کا ٹاپک بھی ایڈریس ہے، ایمانیات بھی ہے، منافقت کے اوپر بھی ہے، عورتوں کے احکامات بھی ہیں، معاشرے کے پسے ہوئے طبقے جو ہیں ان کے کیا حقوق ہیں، وہ ساری ڈیٹیلز ہیں۔ اور وہ بتا رہے تھے کہ زبردست بات کہ اگر آپ نے اس کورس کو جوائن کرنا ہے آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گا، آپ اگر جوائن نہیں کرنا چاہتے یا چند ایک کلاسیں اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں جب آپ کو ٹائم ملے تو آپ اسی کورس میں پیچھے آڈینس کے طور پہ بیٹھ کے پورا کورس اٹینڈ بھی کر سکتے ہیں۔ سرٹیفکیٹ آپ کو نہیں ملے گا لیکن نالج تو پھر بھی مل جائے گا۔ تو یہ چیزیں اگر ہم نے کور کی ہوتی نا تو آج لوگوں کے لیے یہ سوالات کرنا عجیب و غریب معاملہ نہ بن جاتا۔ یہ دیکھیں سورہ نساء کی آیت نمبر ہے 3، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، پس نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ ایک کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، آج وہ ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں تمہیں، کہ تم عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو 2 عورتوں کے ساتھ، 3 کے ساتھ، 4 کے ساتھ۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو پھر ایک ہی بیوی کے اوپر اکتفا کرو۔ ہاں مگر جو ہاتھ کا مال یعنی کنیزیں، جو آج کل ایبسلیٹ ہو چکا ہے ایشو، اس زمانے میں تھا، وہ رکھ سکتے ہو لیکن بیوی ایک ہی رکھو۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، یعنی یہ اس چیز کے قریب ہے کہ تم حد سے تجاوز کر جاؤ۔ اس کے اگینسٹ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک سولوشن دے دیا کہ تم 2 بیویوں کے ساتھ، 3 کے ساتھ، 4 کے ساتھ ایک وقت کے اندر، اگر ان میں سے کوئی ایک فوت ہو گئی یا کسی کو طلاق دے دی تو پھر آپ کے پاس 3 آ گئی، پھر آپ ایک اور شادی کر سکتے ہیں، یعنی کہ زندگی میں 4 شادیاں۔ اور یہ بھی صرف اجازت ہے، حکم نہیں ہے کہ 4 ضرور کرنی ہے، 4 کی گنتی پوری کرنی ہے، یہ اجازت ہے اسلام میں۔ اور ظاہر ہے اس کے اندر کئی ایک حکمتیں ہیں۔ آج بھی اگر آپ یورپ میں، امریکہ میں اور اسی طریقے سے رشیا میں ان کے فگرز لینا گوگل سے جا کے، تو لاکھوں میں نہیں ملینز میں وومنز زیادہ ہیں مردوں کی نسبت۔ صرف یہ ہمارا پڑوسی ملک انڈیا ہے جہاں پہ مردوں کی تعداد عورتوں سے زیادہ ہے، باقی کسی ملک میں ایسا نہیں ہے۔ اور اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ آج سے 15 سال پہلے بھی یہ حالت تھی کہ روزانہ 3000 بچیاں پریگنینسی میں ضائع کر دی جاتی تھی، روزانہ۔ ظاہر ہے 1 ارب سے زیادہ آبادی ہے، 1 ارب میں تو 3000 جو ہے وہ آٹے میں نمک بھی نہیں ہے۔ ارب پتہ ہے آپ کو کتنا فگر ہے؟ اگر روزانہ 24 گھنٹے آپ گنتے رہیں اور کوئی کام نہ کریں، نہ سوئیں، نہ کھائیں، نہ پئیں، تو 25 سے 30 سال چاہیے 1 ارب گننے کے لیے۔ تو 1 ارب سے اب تو 1.5 ارب کے قریب ان کی آبادی ہونے، اس میں 3000 کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ کرتے 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 اب یہ حالت ہوگی ہے کہ وہاں پہ مردوں کی تعداد عورتوں سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ادروائز پوری دنیا کے اندر عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے، اس لیے کہ عموماً ایکسیڈنٹس میں مرد ہی مرتے ہیں، جنگوں میں مرد ہی مرتے ہیں کیونکہ پریکٹیکلی نکلتے ہیں باہر۔ اس کے علاوہ بیماریوں کے خلاف جو ریزسٹنس عورتوں میں مردوں کی نسبت زیادہ ہے، اس لیے مرد زیادہ مرتے ہیں جلدی بنسبت عورتوں کے۔ کئی ایک اور ریزنز بھی ہیں، اس کی وجہ سے ایوریج ملینز کی تعداد میں، لاکھوں میں نہیں، ملینز میں عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے آل اوور دا ورلڈ۔ تو اب ان عورتوں کا کیا بنے گا، ان کا کیا پرسان حال، ان کا کون ہوگا اگر ایک مرد کو ایک سے زیادہ اجازت نہیں ہوگی شادی کرنے کی، اور جو افورڈ بھی کر سکتا ہو۔ میں نہیں کہتا کہ جو ایک بھی نہیں افورڈ کر سک رہا تو وہ دوسری اور تیسری اور چوتھی کھڑکا دے۔ وہ ایک جعلی حدیث بھی انہوں نے مشہور کیا کہ بندہ بہت غریب تھا، نبی علیہ السلام فرمایا شادی کرو، اور غریب ہو گیا فرمایا ایک اور شادی کرو۔ خدا نہ آ جائے کوئی عقل کو ہاتھ، یعنی یہ تو لگتا ہے کسی کنوارے نے جس کی شادی نہیں ہو رہی تھی اس نے بیٹھ کے کہیں حدیث گھڑی ہے۔ یہ کہاں سے یہ حدیثیں ہیں؟ بخاری اور مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جس کے پاس استطاعت ہو تو وہ نکاح کرے، اور جو استطاعت نہیں رکھتا تو وہ روزے رکھ کے اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے۔ تو یہاں استطاعت سے مراد فائنینشیل استطاعت ہے، دوسری والی استطاعت نہیں ہے کہ وہ مرد ہے یا نہیں ہے۔
مرد تو ہے، پھر کس چیز کی استطاعت کہی جا رہی ہے کہ اگر استطاعت نہیں ہے تو روزے رکھ کے شہوت کو ٹھنڈا کرو، استطاعت ہے تو نکاح کر لو. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیسک ہیومن نیڈ کو فلفل کرنے کا ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، اسلام نے ایک بیوی رکھنے کی اجازت، یعنی 4 کی اجازت دی ہے، حکم نہیں دیا کہ ضرور 4 ہی کرنی ہے. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر تمہیں خدشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک عورت کے اوپر اکتفا کر لو، ایک عورت کے اوپر. بیسیکلی اسلام نے یہ پابندی لگائی تھی کہ 4 سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتے، کیونکہ اسلام سے پہلے لوگوں نے 20 سینکڑوں شادیاں کی بھی ہوتی تھی. حتیٰ کہ جب باپ مرتا تھا تو جو بڑا بیٹا ہے وہ باپ کی ساری بیویاں قابو کر لیتا تھا. اس کا حکم بھی پھر قرآن میں نازل ہوا کہ یہ حرام ہے تم پہ. سورہ نساء کے اندر ہی آگے جا کے محرمات ابدیہ کا ذکر آ گیا سورہ نساء کی آیت نمبر 23-24 میں کہ اب یہ ہمیشہ کے لیے تم پہ حرام ہو چکے ہیں. کون کون سے رشتے ہیں؟ ان میں وہ بھی ہیں کہ جن سے تمہارے باپ نے ازدواجی تعلق قائم کیا ہے تو وہ عورتیں بھی اب تم پہ حرام ہو جائیں گی، یا تم نے جن سے ازدواجی تعلق قائم کیا ہے تمہارے باپ کے اوپر وہ عورت حرام ہو جائے گی. تو اسلام نے باؤنڈ کیا کہ آپ 4 زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں، کیونکہ لوگ سینکڑوں میں کرتے تھے. اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ اگر انصاف نہ کر سکو تو ایک پر اکتفا کر لو. لیکن یہاں پہ انصاف سے مراد ہے وقت دینے کا انصاف، فائنینشیل ریسورسز کا انصاف، یعنی برابر کا جیب خرچ، ایک جیسی رہائش دینا دنیاوی سرکمسٹانسز کے مطابق. باقی جو دلی رجحان ہے وہ تو ظاہر ہے کہ انسان کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا. جو عورت اچھے طریقے سے ریسیو کرتی ہے تو ظاہر ہے آپ کے دل میں اس کے لیے قدر آئے گی، اور جو آپ کو گالیوں کے ساتھ ریسیو کرتی ہے وہ چاہے کتنی خوبصورت ہو آپ کو اچھی نہیں لگے گی. یہ خوبصورتی اور یہ ساری کہانیاں جو ہے نا شادی سے پہلے ہوتی ہیں، شادی کے بعد تو بالکل کوئی اور ہی دنیا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں یہ جو شادی ہے نا یہ ہاتھی کے دم ہے، اس کے پیچھے جو ہاتھی لگا ہوا ہے نا وہ شادی کے بعد نظر آتا ہے، پھر یہ ساری دم بھول جاتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے نا، بہت بڑا ہاتھی ہے اس کے ساتھ. تو انصاف ان معاملات میں نبی اسلام کے بارے میں صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا کرتے تھے اللہ میں اپنی طرف سے انصاف کرتا ہوں، باقی جو دلی رجحان کا معاملہ ہے تو میں تیری طرف رجوع لاتا ہوں. وہ ظاہر برابر تو نہیں ہو سکتا لیکن میں اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں. تو وہ اسی کی آپ کو مکلف ٹھہرایا گیا ہے، دلی رجحان کا مکلف نہیں ہے. خرچہ برابر کریں، رہائش ایک جیسی دیں، اس کا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی فرمائی ہے، ورنہ تو کوئی شخص دوسری شادی ہی نہ کر سکتا. سورہ نساء کے اندر ہی آگے چل کے نا اللہ تعالیٰ نے اس ٹروتھ کو ریویل بھی کر دیا خود ہی، یعنی اللہ تعالیٰ نے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیا. آیت نمبر ہے 129 وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اور تم ہرگز عورتوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے چاہے کتنا ہی ہرس کر لو. صحیح، اللہ تعالیٰ خود مان رہا ہے کہ نہیں کر سکو گے تو پھر 4 کی اجازت کیوں دی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کیا کرو فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، تو پھر ایسا کرو کہ یعنی جتنی کوشش ہو سکتی ہے وہ تو انصاف کرو، لیکن ایسا نہ ہو کہ تم ایک ہی کی طرف جھک جاؤ اور باقی جو ہیں وہ لٹک جائیں وہاں کے اندر، معلقہ ہی ہوں کہ نہ وہ طلاق یافتہ ہیں اور نہ وہ مرد والی ہیں، یعنی ایک ہی بیوی کے ساتھ زیادہ قربت ہوگی اور باقی کو اس کے برے حال کے اوپر چھوڑ دیا. تو یہ کام نہ کرو. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اگر تم یعنی اصلاح کی روش اختیار کرتے ہو اور تقوی کی روش اختیار کرتے ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر خود ہی فرما دیا کہ تم انصاف تو نہیں کر سکو گے، بس یہ کر لیا کرو ایک طرف مکمل جھک نہ جاؤ، برابری اپنی طرف سے رکھنے کی کوشش کرو. تو اسلام نے ایک وقت میں ایک مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے. تو اس اجازت کے لیے نہ تو کسی سپریم کورٹ کی ضرورت ہے، نہ کسی حاکم وقت کی ضرورت ہے، نہ کسی مصالحاتی کونسل کی ضرورت ہے، اور نہ پہلی بیوی کی اجازت کی ضرورت ہے. پہلی بیوی تو بہت مجبور بیوی ہو تو وہ اجازت دیتی ہے، جب اولاد نہ ہو رہی ہو تو وہ پھر ریکویسٹ کرتی ہے تم دوسری شادی کر لو، مجھے نہ چھوڑو. جس کے سارے معاملات سیدھے چل رہے ہوں تو وہ ایسی بیوی تو دریافت ہی کرنی پڑے گی دنیا میں کہ وہ دوسری شادی کی اجازت دے. تو یہ ایسا پاسبل نہیں ہوگا، قطعاً کبھی پاسبل نہیں ہوگا. باقی یہ جو گورنمنٹ نے یہ قانون بنایا ہے، پہلے تو تھا دوسری بیوی کے لیے پہلی کی اجازت کا، تو اس کی انٹینشن بری نہیں تھی، لیکن اسے حلال و حرام کے درجے پہ نہ فائز کر دیا جائے. وہ اس لیے کیا جاتا تھا کہ لوگ چھپا کے نکاح کیا کرتے تھے. سورہ نساء پڑھ کے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے چھپی دوستی کو تو منع کیا ہے، چاہے وہ نکاح کی فارم میں بھی ہو، کیونکہ نکاح اعلانیہ ہوتا ہے اور زنا چھپ کے ہوتا ہے. جی یہ نکاح کے اگینسٹ جو بخاری مسلم میں ولیمے کی سرمنی ہے وہ کیوں آئی ہے؟ تاکہ ڈکلیئر ہو کہ یہ دونوں میاں بیوی ہیں، اسی لیے حکم فرمایا ولیمے کی دعوت کا، بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے. تو یہ چونکہ لوگ چھپ چھپا کے شادیاں کرتے تھے پہلی بیوی سے چھپا کے، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب خامن مر جاتا ہے تو ڈکلیئرڈ بیوی تو ایک ہے، تو کیا وراثت میں اس بیوی کو حصہ نہیں ملے گا جو دوسرے والی ہے؟ اس کو بھی تو 1/8 ملنا ہے. جی تو اگر وہ ڈکلیئر ہی نہیں ہوگی
تو بیچاری کیسے آگے وراثت کا مطالبہ کرے گی؟ انڈکلیئرڈ ہوگی تو اس کے لیے پھر انہوں نے یہ ڈیوائز کیا کہ پہلی بیوی کی اجازت لیں، یعنی اس کی انفارمیشن میں لے آئے کہ میں نے دوسری بیوی کی ہوئی ہے، اور پلس یہ ہے کہ ذرا ریکارڈ میں بھی آ جائے، ریٹن ریکارڈ میں بھی. اب اگر کوئی کہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں اس طرح کا ریکارڈ نہیں ہوتا تھا، زبانی کلامی جو ہے گواہوں کی موجودگی میں ہوتا، سر وہ گواہ 2 نمبر تو نہیں ہوتے تھے، وہ مر جاتے تھے، زبان سے نہیں پھرتے تھے. آپ جب تک ریٹن ریکارڈ نہیں ہوگا آپ کیسے معاملات کو لے کے چلیں گے؟ یہاں تو لوگ آئے دن اپنے بیان بدل لیتے ہیں. تو ریٹن ریکارڈ ضروری ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ ڈکلیئرڈ میاں بیوی ہیں، مرنے کے بعد اس طریقے سے وراثت تقسیم ہوگی. زندگی موت تو نہیں کسی کو پتا، یا کسی کو پتا ہے کہ میں جناب کب مروں گا تو میں پہلے وصیت کر دوں گا کہ یہ میری بیوی ہے، میں مرنے کے بعد فلاں میرا دوست ہے اس کے پاس پرچی رکھی ہے، وہ پڑھے گا کہ ہاں جی اس کی اتنی بیویاں تھیں. ایسے تو نہیں ہوگا. تو اس لیے ڈکلیئر کرنا ضروری ہے، ڈکلیئر ہونا چاہیے. باقی رہ گیا اجازت، تو میرا موقف اس میں یہ ہے کہ اجازت سے مراد یہ رکھیں کہ انفارم کرنا ضروری ہے. اجازت سے مراد یہ نہیں ہے کہ پہلی بیوی کہتی ہے میں اجازت ہی نہیں دیتی. بیوی کی اجازت کی ضرورت کہاں سے ہے جب اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوئی ہے قرآن میں؟ تو جب سورہ نساء بیویوں کو پڑھائی ہوگی تو ان کو پتا ہوگا نا ان کے حقوق اور آپ کے حقوق کیا ہیں، تب پتا ہوگا نا جی. تو اجازت کی بجائے اس کا نا جملہ چینج کرنا چاہیے کہ پہلی بیوی کو انفارم کرنا ضروری ہے، مصالحاتی کونسل کے سامنے پیش ہونا ضروری ہے تاکہ یہ پتا چلے یہ کنسنسس کے ساتھ سارے معاملات کو لے کے چل رہا ہے. اور دوسرا، نہ تو پہلی بیوی کو، نہ ہائی کورٹ کو، نہ سپریم کورٹ کو، نہ مصالحاتی کونسل کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ کسی کی دوسری شادی کے اوپر پابندی لگا دیں. پابندی نہیں لگا سکتے. یہ بس صرف خانہ پوری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، خانہ پوری سے مراد یہ کہ انفارمیشن کے طور پہ آ جائے. جس کے پاس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شناختی کارڈ موجود ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، فیملی کو سپورٹ کر سکتا ہے، اسے اب دنیا کی کسی عدالت سے دوسری کی شادی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. البتہ یہ انفارمیشن کے تھرو ضرور اس طور پہ ہونا چاہیے. جیسا کہ ابھی بھی ہم اب پہلا نکاح بھی ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، نکاح رجسٹرار کو بلایا جاتا ہے، رجسٹر کیا جاتا ہے. تو اس کو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نکاح رجسٹرار کی اجازت سے نکاح ہو رہا ہے تو آپ بے شک اس کا اجازت لفظ رکھ لیں. وہ اجازت نہ بھی دے، دوسرے والا بلا کے آپ اس کو پیسے دے کے کر لیں، تو صرف انفارمیشن کے طور پہ گورنمنٹ کے کھاتے میں ڈال لینا. اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بیوی کو یا مصالحاتی کونسل کو یہ اختیار ہے کہ سرکمسٹانسز سب ٹھیک ہیں اس کے باوجود وہ دوسری شادی سے روک سکتے ہیں، تو سر یہ تو بالکل صراحتاً کتاب و سنت کے خلاف قانون ہے، حرام ہے. اور ہمارے پارلیمنٹیرینز اور خصوصاً وہ علماء دین جو قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں جو ہے وہ تلاوت کے ساتھ آغاز کرواتے ہیں اور وہاں اذان کا بھی وقفہ ہوتا ہے، تو یہ صرف ظاہری صرف اسلام نہ رہے. ان کو چاہیے کہ اس کے خلاف آواز بلند کریں اور لوگوں میں اویئرنیس پیدا کریں کہ یہ چیز اسلام کے بالکل خلاف ہے اور اس کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے کہ آپ گورنمنٹ کے اوپر یا سپریم کورٹ کے اوپر یا مصالحاتی کونسل پہ یا پہلی بیوی پہ چھوڑ دیں کہ وہ اجازت دے گی. ہاں اس کو اعتماد میں لیں. اعتماد سے مراد یہ نہیں کہ اس کو راضی کریں، نہیں، اعتماد سے مراد یہ کہ اس کو بتا دیں کہ ایسا ہے. ٹھیک ہے، مصالحاتی کونسل کو بھی جا کے بتا دیں میں دوسری شادی کر رہا ہوں، لیکن ان کو اختیار نہیں ہو سکتا کہ وہ روک دیں. کیوں کر رہا ہے؟ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب.